کیونکہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بڑی ترغیب دی ہے، اور دعا کے لیے ایک مرتبہ یہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اپنی رحمت سے اس کو ٹھیک کرا دیجیے۔ اب دیکھو، بظاہر تو یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ بھائی کسی موچی کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ بھائی میرا تسمہ ٹھیک کر دو، وہ تسمہ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن قبل اس کے کہ موچی کے پاس جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے اللہ سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو ٹھیک کرا دیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ کیوں مانگو؟ اس واسطے کہ تم اگر جوتے کا تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے موچی کے پاس جاؤ گے تو پتہ نہیں موچی ملے یا نہ ملے، ٹھیک کرنے والا مہیا ہو یا نہ ہو، اور اگر بالفرض مہیا ہو بھی گیا، کہیں مل گیا، تو تمہارا کام کرنے پہ راضی ہو یا نہ ہو۔ وہ کہتا جی میرے پاس بہت کام پڑا ہے، میں نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی دھرے رہ جاؤ گے۔ کام کرے اور غلط کر دے، بجائے سیدھا جوڑنے کے ٹیڑھا جوڑ دے، تو وقت بھی گیا، پیسے بھی گئے، اور مقصد بھی حل نہیں ہوا۔ تو یہ کوئی بھی کام جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ شامل نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھیک کرنا نہ چاہیں، اس وقت تک انسان کے بس کا نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ پہلا کام یہ کرو کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، دعا کے بعد تدبیر کرو۔ تدبیر، بے شک تدبیر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو اس میں صحیح تدبیر اختیار کرنا یہ بھی ایک مومن کا کام ہے، لیکن تدبیر سے پہلے تقدیر، اللہ جل جلالہ کی تقدیر کو پکارو، یا اللہ اپنی رحمت سے میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزارتے ہیں اس میں قدم قدم پر ہمیں حاجتیں پیش آتی، قدم قدم پر حاجتیں پیش آتی ہیں۔ ان تمام حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ مثلا آپ گھر سے نکلے کہیں جانا ہے، کوئی سواری چاہیے، تو حاجت پیش آ گئی، کاہے کی حاجت؟ سواری کی حاجت، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میں نکل تو گیا ہوں، فلاں جگہ جانا ہے، سواری مجھے عطا فرما دیجئے، اچھی سواری مجھے مل جائے۔ بس کے انتظار میں کھڑے ہو، یا اللہ بس آ جائے، آپ کے ساتھ اس میں جگہ بھی مل جائے، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب بس میں سوار ہو گئے تو حاجت یہ ہے کہ وہ بس ٹھیک ٹھیک چلے اور ٹھیک چل کر تمہیں اپنی منزل تک پہنچائے، تو بس میں سوار ہو کر دعا مانگو، یا اللہ یہ بس چل رہی ہے، یہ ٹھیک ٹھیک چل جائے اور اب مجھے اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ راستے میں ٹریفک مل گیا، بس کھڑی ہو گئی اور آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، ٹریفک جام ہے، یا اللہ یہ ٹریفک جام ہو گیا، اس کو اپنے رب سے کھول دیجئے۔ مانگتے رہو، جب تک ٹریفک کھلے اس وقت تک مانگتے رہو۔ اپنی منزل تک پہنچنے لگے تو جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، یہ کام میرا پورا کرا دیجیے۔ پھر اگر فرض کرو تجارت کے لیے جا رہے ہو تو اپنی دکان پر بیٹھنا ہے، تو یا اللہ میں دکان پر بیٹھ تو جاؤں گا لیکن مجھے اچھے گاہک بھیج دیجیے، اور مجھے
تجارت میں نفع عطا فرما دیجئے. اگر کہیں ملازمت پہ جا رہے ہو تو یا اللہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں مجھے آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایسا نہ ہو کہ میں اپنا وقت بھی خرچ کروں اور محنت بھی خرچ کروں اور کام غلط ہو جائے. تو اس کو مانگتے رہو. واپس گھر آئے تو یا اللہ میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں. گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر لو کہ یا اللہ میں گھر میں جب داخل ہوں تو سب کو عافیت کے ساتھ پاؤں، اچھی حالت میں پاؤں. ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں داخل ہوں تو معلوم ہو کہ صاحب فلاں بیمار پڑا ہے، فلاں بیمار پڑا ہے اور فلاں کو پریشانی لائق ہو گئی ہے، الیاذ باللہ کہیں آگ لگ گئی ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اپنے گھر کے حالات اچھے پاؤں، گھر کے حالات کو درست پاؤں. یہ داخل کر. چنانچہ حدیث میں ہے بھی یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو تو یہ دعا کرے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسمہ خرجنا، مع اللہ ربنا توکلنا. جب آدمی داخل ہو رہا ہو تو یہ دعا پڑھنے کی تلقین ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب داخل ہو تو یا اللہ میں داخلہ بھی میرا اچھا ہو اور خارجہ بھی